إنا أعطيناك الكوثر سبحان اللہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الامین الکریم. اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی. اے محبوب، ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی اور فضائل کثیرہ عنایت کر کے تمام خلق پر افضل کیا. حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی دیا، نسب میں عالی بھی دی، نبوت بھی، کتاب بھی، حکمت بھی، علم بھی، حلم بھی، شفاعت بھی، حوض کوثر بھی عطا کیا اور مقام محمود بھی عطا فرمایا. کثرت امت بھی عطا فرمائی، اعدائے دین پر غلبہ بھی عطا فرمایا، کثرت فتوح بھی اور بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں عطا فرمائی جن کی نہایت نہیں ہے، جن کی نہایت نہیں ہے. حضرت علامہ قاری یہ قرآن قاری محمد اعظم نورانی صاحب نے سورہ کوثر بھی تلاوت فرمائی. اسی پہ بات کر کے میلاد النبی شریف کی یہ چونکہ تقریب ہے اہتمام و انسلام کے لیے، سالانہ 23ویں برمدال پاکستان جیسے میلاد النبی کانفرنس کے لیے یہ تیاری کے سلسلے میں ساتھی حاضر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حاضر ہونا قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے. میلاد کے لیے حاضر ہے نا؟ لبیک انشاءاللہ. تو ان اعطیناک الکوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں. اب کون ہے جو ان بے شمار اور بے نہایت فضائل اور خوبیوں کا شمار کر سکے؟ ہے کوئی نہیں ہے. کوثر کثیر سے مبالغہ کا صیغہ ہے. کوثر کے معنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وغیرہ ائمہ تفسیر سے خیر کثیر منقول ہے. بخاری در منصور خازن و مدارک میں یعنی بہت بلائی کثیر، کثیر کی ضد قلیل ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ. بہت سی قلیل جماعتیں کثیر جماعتوں پر غالب آئیں. 313 جو ہے کتنوں پہ غالب آ گئے؟ بدر کے مقام کو دیکھ لیں، کتنوں پہ غالب آ گئے؟ 1000 ہزاروں پہ غالب آ گئے، چند سینکڑوں پہ غالب آ گئے. موجودہ دور دیکھ لیں تو چند وہ افغانستان کے مجاہد جو تھے ہزاروں پہ غالب آ گئے، لاکھوں پہ غالب آ گئے. پورے اتحاد ان کے خلاف جو تھا اس پہ غالب اللہ نے فرما دیا. تو فن تفسیر کے امام حضرت ابن عباس کے شاگرد امام مجاہد نے کوثر کا ترجمہ فرمایا الخیر کل. تفسیر ابن جریر میں 30ویں جلد ہے اور صفحہ 108 ہے. تو امام مجاہد 21 ہجری میں آپ کی سن تاریخ ہے. تو بات ہو رہی ہے جب کثیر قلیل کا مقابل ہے. اب یہ دیکھیں کہ رب کے نزدیک قلیل کی کتنی مقدار ہے. کیا رب کا بیان کردہ قلیل ہم شمار کر سکتے ہیں؟ رب کا قلیل کہتے ہیں تھوڑے کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل متاع الدنیا قلیل، سورہ نساء. کل متاع الدنیا قلیل، تم فرما دو دنیا کا سامان قلیل ہے، تھوڑا ہے. جب اس کا تھوڑا سمجھ نہیں آ رہا تو بہتا کہاں سمجھ رہا. اب یہ دیکھیں دنیا کا سامان کون سا ہے اور کتنا ہے. اناج کو گن لیں، جوار و باجرے کو گن لیں، دیگر نباتات کو گن لیں، جمادات کو گن لیں، پہاڑوں کو گن لیں، اشجار کو گن لیں، لاکھوں کروڑوں اربوں در اربوں ہیں. پھر بھی رب کہہ رہا ہے یہ قلیل ہے. رکشے گن لیں، بسیں گن لیں، اسکوٹر گن لیں، گاڑیاں گن لیں اور دیگر جیبوں میں رکھنے والی چیزیں گن لیں، اکاؤنٹس میں رکھنے والے مال کو گن لیں، چھپا کے مال و منال رکھنے والا گن لیں. پھر بھی رب کہہ رہا ہے کہ یہ قلیل ہے، یہ قلیل ہے. تو جو دنیا کا سامان ہے اور ہمارے شمار سے باہر ہے، رب نے فرمایا یہ سب قلیل ہے. تو جس کا قلیل سمجھ نہیں آ رہا، جس کا پیدا کردہ قلیل اربوں در اربوں خربوں در خربوں ہیں، وہ انسان کی سوچ اور عقل سے ورا ہیں، باہر ہیں. تو کثیر نہیں. تو جس کا قلیل جو ہے اتنا ہے کہ وہ کثیر کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور جو فضائل و کمالات و نعمتیں اور خوبیاں اپنے حبیب کو عطا فرمائیں
وہ قلیل نہیں کثیر نہیں بلکہ کوثر کثیر در کثیر ہیں، وہ کثیر در کثیر ہیں۔ جب رب اکبر کے ہاں، رب کریم کے ہاں قلیل بھی ہمارے شمار سے افزوں ہے، پھر اس کے ہاں کثیر اور پھر کثیر در کثیر کوثر، اس کا شمار کون کر سکتا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ان کا شمار کون کر سکتا ہے؟ اس کا کون حصر کر سکتا ہے؟ کس کی طاقت کے اس کا احصاء اور احاطہ کرے؟ لہذا ثابت ہوا کہ حضور کے فضائل کی کوئی حد نہیں، سبحان اللہ، حضور کے شمائل کی کوئی حد نہیں، حضور کے خصائل کی کوئی حد نہیں، حضور کے علم مرتبت کی کوئی حد نہیں، حضور کے حسن کی کوئی حد نہیں، علم و حلم کی حد نہیں۔ لفظ کوثر کی وسعت پر اتمام حجت کے لیے دیکھیں کوثر کے معنی خیر کثیر کے ہیں، یعنی بہت زیادہ بھلائی اور بہتری۔ یا اس سے کیا چیز مراد ہے؟ البحر المحیط میں اس کے متعلق 26 اقوال موجود ہیں۔ اس لفظ کے تحت میں ہر قسم کی دینی دنیاوی دولتیں اور حصی معنوی نعمتیں داخل ہیں جو آپ کو یا آپ کے طفیل میں امت مرحومہ کو ملنے والی تھی اور ملی۔ ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت حوض کوثر بھی ہے۔ سبحان اللہ، ان نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت حوض کوثر بھی ہے، اور وہ 2 شہزادے بھی ہیں جنہیں جنت کا سردار کہا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور بوڑھوں میں دیکھیں تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ہیں، جوانوں میں دیکھیں تو سیدنا حسن اور حسین ہیں۔ فضائل و کمالات بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک علمی دوسرے عملی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کے دونوں کمالوں کو عظیم فرمایا۔ قرآن کہہ رہے ہیں ملاحظہ ہو، کمال علمی سید عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا تم پر بہت بڑا فضل ہے۔ تو جس کا قلیل سمجھ نہیں آ رہا اس کا بڑا فضل کیسے سمجھ آئے گا، اس کا کثیر کیسے سمجھ آئے گا؟ تو انبیاء اور اولیاء کی شانوں کو تولنے والوں پہلے اپنے دنیا کی چیزوں کو تو گن لو، قلیل تمہارے سمجھ میں نہیں آ رہا تو جس کو کثرت در کثرت عطا فرما دی ہے وہ کیسے سمجھ آئے گا؟ سبحان اللہ، اس کا عظیم کیسے سمجھ آئے گا؟ جس کو رب نے خود عظیم فرما دیا اس کا عظیم کیسے سمجھ آئے گا؟ جس ذات ببرکات پر اللہ کا بڑا فضل ہو ان کی فضیلت کون شمار کر سکتا ہے؟ کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اس آئے میں حضور کے کمالات علمیہ کو عظیم فرمایا گیا، ان کے علم کا کوئی مقابل نہیں ہے، ان کے حلم کا کوئی مقابل نہیں ہے۔ اس میں بیان بھی ہے نا کہ اللہ کے اس کا کہ آپ کمال علمی میں جو تمام کمالات میں افضل اور اول ہیں، سب سے فائق ہیں، اور اللہ کا فضل آپ پر بے نہایت ہے جو ہمارے بیان اور ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ تفسیر عثمانی میں موجود ہے۔ اب مثال کے طور پر کمالات عملی لے لیں، قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تمہاری خصلت بڑی شان کی ہے، تمہاری خصلت بڑی شان کی ہے، تمہارا خلق، تمہارا اخلاق بڑی شان والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود اپنے محبوب کی عادات کو بیان فرما رہا ہے، آپ کی شانوں کو بیان فرما رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کہا۔ کون تجھ ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ اعلیٰ حضرت کی قلم یوں بھی بھڑکی اور آپ نے لکھ دیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ حضور جب حضور کے کمالات علمیہ اور عملیہ دونوں کا عظیم ہونا اللہ عظیم معظم کو اکبر نے بیان فرما دیا، اب کون ہے جو رب عظیم کے بیان کردہ عظیم کمالات کا شمار کر سکے؟ آپ پیدا ہوئے تو ناپ بریدہ تھے، آپ پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، آپ مچھر نہیں کبھی بیٹھا کاٹا، آپ چلتے تھے، آپ کا لطیف جسم مبارک ایسا تھا کہ سورج آپ کے جسم سے کوئی دیکھنا چاہے ایسے ہاتھ ہو تو سورج نظر آ جاتا تھا، سبحان اللہ، سایہ نہیں تھا۔ آپ کا لطیف مبارک جسم اتنا کریم تھا
کہ سورج کوئی دیکھنا چاہے تو اس میں سے دیکھ سکتا تھا، اسی لیے تو آپ کے جسم میں اتر کر سایہ نہ تھا۔ تو کون ہے جو ان کے کمالات کا شمار کر سکے؟ حضرت ام المؤمنین سے خلق عظیم کی تفسیر میں منقول ہے کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن ہے۔ اب عائشہ فرماتی ہیں حضور کا جو ہے نا خلق قرآن ہے۔ مسند امام اعظم میں بھی یہ موجود ہے۔ تو قرآن کے عجائب غیر محدود ہیں، اسی طرح حضور کے فضائل بھی غیر محدود ہیں۔ لہذا کما کا حضور کے فضائل و کمالات کا شمار نہیں ہو سکتا۔ جتنا بیان کرو کم ہے، جتنا بیان کرو کم ہے، جتنا بیان کرو کم ہے۔ جتنا حضور کی سنت کو اختیار کرو گے اتنا درجہ بلند ہوتا جائے گا۔ اب حوالہ شفا میں مدارج و عوارض میں یہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قرآن کہتا ہے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور ضرور تمہارے لیے بے انتہا ثواب ہے۔ اب کس چیز کا ثواب ہے؟ یہ اللہ کا فرمان ہر چیز کا جامع ہے، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ چاہے میلاد مناؤ تو ثواب بے حساب ہے، خرچ کرو تو ثواب بے حساب ہے، شیخ کی زیارت کو جاؤ تو ثواب بے حساب ہے، حضور کے روزے کی زیارت کو جاؤ تو حضور خود فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس سے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ ثواب بھی تو ایک شرف اور فضیلت ہے، وہ ہے بھی بے انتہا۔ اب کس کو حضرت کی فضیلت کی انتہا مل سکتی ہے؟ کہتے ہیں برابر 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 تو حضور کے نالین سے لگنے والی مٹی کے بھی کائنات کی مٹی برابر نہیں ہے۔ جس جگہ آپ جلوہ فرما ہے تمام اس پر متفق ہیں، عرش اور فرش لوح و قلم سے بھی افضل وہ جگہ ہے جہاں حضور جلوہ فرما ہے۔ روضہ عطر میں جس جگہ پر آپ جلوہ فرما ہے، اس آیت کریم سے فضائل مصطفیٰ علیہ تحیت و تسلیم بے شمار و بے حد و واحد ہیں، کمال۔ لہذا کما کا اسے عالم کی تعریف نہیں ہو سکتی، جتنا کرو کم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، سورہ نحل آیت ہے، اور اللہ کی وہ نعمتیں گنو جو انہیں تم شمار نہ کر سکو گے، جو حضور پہ ہیں وہ تو انہیں شمار نہ کر سکو گے۔ وقال سہل فی قوله تعالی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا قَالَ نِعْمَتُهُ بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شفا شریف جلد پہلی یہ صفحہ 18 میں آپ فرماتے ہیں امام سہل بن عبداللہ تستری 200 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، 83 سال عمر ہوئی ہے، نے اللہ کے اس قول کی تشریح میں فرمایا کہ نعمت اللہ سے مراد اللہ کی وہ نعمت مراد ہے جو حضور پر ہیں۔ اس آیت کریمہ سے بھی واضح ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا شمار نہیں ہو سکتا، حضور کے کمالات کا شمار نہیں ہو سکتا، گن نہیں سکتا۔ پھر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کمالات کا ذکر چھوڑ دو، نہ بلکہ حکم خداوندی والا سے ان کی تعظیم و تعریف ذکر و فضائل کیے جاؤ، اسی میں فلاح دارین ہے۔ حضور کی اطاعت کیے جاؤ، حضور کا ذکر کیے جاؤ، اسی میں فلاح ہے، اسی میں بلندی و مراتب ملتے ہیں، اسی میں کمال ملتا ہے، اسی میں عروج ملتا ہے۔ کسی صوفی کو عروج ملا ہے تو حضور کی اطاعت اور حضور کے ذکر کی برکت سے ملا ہے۔ اس ذکر کا جو منکر ہوا ہے وہ دنیا میں بھی خوار ہوا ہے، آخرت میں بھی خوار ہوا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن کہہ رہا ہے خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ بعض ساتھی پوچھتے ہیں نا یہ انبیاء اور اولیاء اور صالحین کے ذکر سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ ہم اس پہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں۔ حضرت امام مجاہد شفا شریف میں جلد پہلی میں آپ اس کی فی قولی تعالی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب قال بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ، صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس کے خاص شاگرد ہے، خاص تابعی کبیر امام تفسیر حضرت مجاہد نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تفسیر میں فرمایا کہ ذکر اللہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے صحابہ مراد ہیں، یعنی حضور اور صحابہ کے ذکر پاک سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ زرقانی شریف میں بھی ہے، شرح مواہب لدنیہ میں بھی، اور شفا شریف میں بھی۔ اللہ کی کریم محبوب کریم ذات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا فرمان شارین نے لکھا ہے
بمجرد ذکرہ و ذکر اصحابہ فإن عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ وعند نزول الرحمہ یحصل للقلوب الاطمینان والسکینہ. شرح شفاء للقاری جلد پہلی ہے صفحہ 142 ہے. محض ذکر حضور اور ذکر صحابہ سے قلوب مطمئن ہوتے ہیں، کیونکہ حضور صالحین کے ذکر پاک کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے اور بوقت نزول رحمت دلوں کو اطمینان اور تسکین حاصل ہوتی ہے. اطمینان اور سکون نازل ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے لا اذکر فی مکان الا ذکرت معی یا محمد فمن ذکرنی ولم یذکرک فلیس له فی الجنت نصیب. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں میرا ذکر ہوگا تیرا بھی ہوگا، میرے ساتھ ہوگا. جس نے میرا ذکر کیا اور تمہارا ذکر نہ کیا، جس نے میرا تو ذکر کیا تمہارا ذکر نہ کیا، تو جنت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. جنت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. فمن ذکرنی ولم یذکرک فلیس لہ فی الجنت نصیب. اس کے حصے میں جنت ہے ہی نہیں، اس کے نصیب میں جنت ہے ہی نہیں ہے جو میرا ذکر کرے اور تیرا ذکر نہ کرے. اسی لیے اعلیٰ حضرت کی قلم پھڑکتی ہے. آپ لکھتے ہیں ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو واللہ ذکر حق نہیں کنجی سطر کی ہے. ہمارے آقا مولا کریم رؤوف الرحیم خاتم المرسلین سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ذکر الانبیاء من العبادت و ذکر الصالحین کفارت. انبیاء اور رسولوں کا ذکر کرنا، ان کے فضائل بیان کرنا، ان کی تعریف کرنا اللہ کی عبادت ہے. نیکوں کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے. آل بیت رسول بھی نیک ہیں، اصحاب رسول بھی اس میں آتے ہیں، اولیاء بھی اس میں آتے ہیں، قیامت تک آنے والے ولی بھی اس میں آتے ہیں. وذکر الصالحین کفارۃ، یعنی ولیوں کے ذکر سے گناہ مٹ جاتے ہیں. ذکر الانبیاء والمرسلین من العبادت وذکر الصالحین کفارۃ. اس طرح سے بھی یہ قول موجود ہے جب انبیاء کا ذکر عبادت ہے تو سید الانبیاء صاحب الاولاد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کتنی بڑی سعادت ہوگی. جب انبیاء کا ذکر عبادت ہے تو امام الانبیاء جو نبیوں کے بھی قبلہ ہیں، کعبہ ہیں، ان کا ذکر کتنی بڑی عبادت ہے. حضور کی مدح خود طاعت ہے. ہم جب انبیاء کا ذکر عبادت ہے تو امام المرسلین وہ تو رحمت للعالمین ہے، عمر صلی اللہ علیہ رحمت للعالمین فرمایا گیا. تو اس لیے ساتھیوں میلاد شریف میں حاضر ہو گئے نا انشاءاللہ. جس کے گھر میں ذکر مصطفیٰ ہو وہ گھر برکت والا ہو جاتا ہے. جس کے سینے میں ذکر مصطفیٰ، جس کے دل میں حب مصطفیٰ، حب آل مصطفیٰ، اولاد مصطفیٰ، اصحاب مصطفیٰ ہو، وہ دل بن جاتا ہے. وہ کہیں عرش، کہیں فرش، کہیں سدرہ، تو وہ سدرہ کا جو راہی ہے ادھر پھیرا ضرور ڈالتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہ محبوب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ کثرت درود جو سلام بندے کے درجات کو بلند کرتا ہے. میلاد النبی شریف میں حاضر ہونے والوں، اہتمام و انصرام کی ان تقاریب کا باعث بننے کے لیے حاضر ہونے والوں، خدمات کے لیے حاضر ہونے والوں خوش نصیب ہو. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اس میں ہوتا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے محبوبوں کا ذکر ہوتا ہے. محبوبوں کے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی کہ ذکر ہوتا ہے، رسولوں کا ذکر ہوتا ہے، رسولوں کے رسول امام المرسلین کا ذکر ہوتا ہے، صالحین کا ذکر ہوتا ہے. تو اس کا ثواب کتنا ہوتا ہے؟ ابھی حدیث شریف آپ کی سماعتوں کی نظر سے گزر چکی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جب اے نبی بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشخبری سنانے والا، ڈر سناتا، تاکہ اے لوگوں تم پر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرو. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا.
تاکہ صبح و شام تم پھر اللہ کی پاکی بیان کرو. لیکن اس پاکی بیان کرنے سے پہلے کس چیز کا حکم ہے؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. حضور کی عزت کرو، حضور کی تعظیم کرو، حضور کی توقیر کرو. تو اللہ تعالیٰ، اور یہ سب تعظیم و توقیر عبادت میں ہے. یہ تعظیم و توقیر کرنا عبادت ہے. تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں عطا فرمائے. مسلمانوں دیکھو، دین اسلام بھیجنے کا، قرآن مجید اتارنے کا مقصود ہی ہمارا مولا تبارک و تعالیٰ 3 باتیں بتاتا ہے. اول یہ کہ لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لائیں، دوم یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں، سوم یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. قرآن کا نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ شارٹ کٹ میں کہ اللہ اور رسول پر ایمان لیں، دوم یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کریں، سوم یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. ویسے بھی قرآن کا ارشاد ہے، میں نے جن و انس سے ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہاں دنیا کی کھیل و کود میں مست جو ہو جاتے ہیں، اللہ کی عبادت کو بھول جاتے ہیں، نماز کو بھول جاتے ہیں، درود اسلام کو بھول جاتے ہیں، بڑوں کی عزت کو بھول جاتے ہیں، چھوٹوں کی شفقت کو بھول جاتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر جو ہے وہ بدعت کے نعرے لگنے لگ جاتے ہیں، حرام کے نعرے لگ جاتے ہیں، یہ پیسہ فضول لگانے کا نعرہ لگنے لگ جاتے ہیں. تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا ہے اور محبوب پاک کو میلاد کو بڑھ چڑھ کر سیلیبریٹ کرنا. میلاد میں حاضر ہیں؟ غفلت تو نہیں کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. انشاءاللہ مزید یہ گفتگو جاری رہے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو عمل صالح کی توفیق دے، علم نافع اور عمل صالح کی توفیق دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا امین بنائے. وما علینا الا البلاغ.